अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ रईस अहमद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर कोलीग मुनीर अहमद फ्रॉम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो रिसेंट बारिशों का एक स्पेल था उसके बाद जो बहरिया टाउन के क्या सूरत हाल है और कराची सिटी में जो रहने वाले लोग हैं वो बहरिया टाउन कराची में क्यों शिफ्ट होना चाह रहे हैं या शिफ्ट हो चुके हैं। तो मुनीर भाई, सबसे पहले अगर हम ओवरऑल एक देखें, क्यों लोग बहरिया टाउन कराची को इस टाइम प्रेफर कर रहे हैं या बहरिया में शिफ्ट होना चाह रहे हैं? रईस भाई, जैसा कि आपको करंट सिचुएशन का पता है कि मानसून बारिशों की वजह से कराची में बहुत अल्लाह माफ़ करे तबाही हुई है, जिसमें लोगों के बहुत सारी चीज़ें जो है वो असासे जो है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। लोगों का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ इस वजह से। इवन लोगों की पर्सनल लाइफ इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। आपने बारिशों को क्लिप्स में, वीडियोज़ में बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि बारिशों की वजह से लोगों को कितना नुकसान हुआ है। लोगों का बहरिया टाउन की तरफ रुख करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपने कंपैरेटिवली देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस में भी और लोगों ने मतलब फिजिकली आके भी देखा है कि मतलब बहरिया टाउन ने किस तरीके से इसको वेल ऑर्गेनाइज और एक आप कह सकते हैं कि पीसफुल और हर लिहाज से एक आप कह सकते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए इस सोसाइटी को बनाया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कराची की, तो कराची में सिचुएशन ये थी कि लोगों की आपको ऑलरेडी पता है कि बिजनेस तबाह बर्बाद हो गए, लोगों के घर तबाह हो गए, पानी लोगों के घरों की छतों तक आके जो है वो टच किया है। तो ये सारे जो मामलात हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को जो है डिसहार्ट किया है। लोग अपना मतलब फ्यूचर सेव करने के लिए, बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट देने के लिए जहाँ पे वो सिक्योर हों और वो रात को एक पुरसकून नींद ले सकें, उसके लिए उन्होंने बहरिया का रुख किया है। बहरिया आप सभी जानते हैं कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड सोसाइटी है। यहाँ पे वो चीज़ों को भी मद्देनजर रखा गया है कि क्योंकि आपको मैं थोड़ी सी बात बताऊँ, बारिशों से पहले जब कोई भी एक बंदा प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आता था, वो पूछता था कि यार ये नाले किस वजह से बने हुए हैं, मतलब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जगह खाली है, तो यहाँ पे इन नालों की या इन सेवरेज सिस्टम की क्या ज़रूरत है। तो उस वक्त मतलब ये कि उनको ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल लगता था कि वो कहते थे कि यार ये बहरिया ने पैसा ज़ाया किया है। लेकिन अब इन बारिशों को देख के और मौजूदा सूरत हाल को देख के अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें समझ में आई हैं कि यार ये फ्यूचर प्लानिंग इसी वजह से की गई थी कि चीज़ों को मैनेज किया जा सके। जी बिल्कुल, डेफिनेटली जहाँ पे कोई भी शिफ्ट होता है तो उसका मेन पर्पस जो है वो आप कह लें कि या मेन मकसद जो होता है वो आप कह लें कि अच्छा लिविंग स्टाइल होता है। उसके साथ साथ मेंटल पीस जो है वो सबसे बड़ी बात है और अबव ऑल जो है वो सिक्योरिटी डेफिनेटली। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों का जो है वो इस टाइम रुझान है। और दूसरा बड़ा मेन फैक्टर ये तो हमने रेजिडेंट्स के हवाले से देख लिया, रेजिडेंशियल पर्पस के हवाले से। बिजनेसेस को इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो बिजनेस को किस तरह से इस हालिया जो बारिशों का ये सिलसिला था, किस तरह से कितना अफेक्ट किया आपके ख्याल में? रईस भाई, अगर हम इसको सारी बात को करने बैठ जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इन बारिशों, हालिया बारिशों की वजह से लोगों का इतना नुकसान हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। आप ये देखें, फर्नीचर मार्केट सारी तबाह बर्बाद हो गई है। 90% लोगों का जो गोदाम होते हैं ना, मतलब जो स्टोर होते हैं, वो बेसमेंट्स में होते हैं और डेफिनेटली बेसमेंट जो होती है वो नीचे होती है और पानी का इतना ज़्यादा फ्लो था कि लोगों का सारा असबाब उसमें तबाह बर्बाद हो गया। इवन मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनमें से क्लाइंट्स भी हैं, कुछ दोस्त भी हैं, उनकी सिचुएशन ये थी कि जब उनसे मैं बात कर रहा था तो ये बता रहे थे कि हमारा एक बंदे ने, मैं एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, एक बंदे ने अपना स्टोर जो था अपने घर की बेसमेंट में बनाया हुआ था। रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने अपना सारा सामान उठा के जो एक्स्ट्रा सामान था वो अपने घर की बेसमेंट में रखा हुआ था। अब ये बारिशों में सूरत हाल ये थी कि पानी इतना था कि उसके जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी छत को पानी टच कर रहा था, जिसकी वजह से उसका सारा सामान तबाह बर्बाद हो गया। इसी तरीके से एक फर्नीचर मार्केट में मेरा एक जानने वाला था। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक मतलब 5 सीटर जो है वो मतलब 50-60 हज़ार का मार्केट में मिनिमम और मैक्सिमम 2 लाख तक का भी बिकता है। अब जाहिर बात है जब उसको पानी लग जाएगा, वो 3-4 दिन पानी में पड़ा रहेगा, तो ना तो उसका फॉर्म किसी काम का है, ना कपड़ा किसी काम का है, ना लकड़ी किसी काम की, तो तबाह बर्बाद होगी। लोगों को इस तरह से माल असबाब बहुत ज़्यादा तबाह हुआ है। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बहरिया का रुख कर रहे हैं और ये इन्हीं मतलब करंट सिचुएशन की वजह से कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के रेट्स बहुत तेज़ी के साथ शूट कर लें। आप अगर छोटी सी एग्जांपल लें तो यहाँ पे 250 गज का जो कमर्शियल प्लॉट था, अगर हम बात करें 6.5 करोड़ में बहरिया दिया था लिबर्टी कमर्शियल, तो इस वक्त आप अगर बात करें जो 2 करोड़ ओन के ऊपर था वो 3 करोड़ ओन पे मिल रहा है, जो 50 लाख ओन पे था वो 80 लाख ओन पे मिल रहा है। मतलब ये कि हर प्रॉपर्टी में
2 ملین سے لے کے 10 ملین تک کی جو اماؤنٹ ہے نا وہ ایڈ آن ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امپیکٹ پڑا ہے بحریہ کی مارکیٹ کو بوم کرنے کے لیے, کیونکہ ہر بندہ ڈیفینیٹلی یہ مونسون کا جو سسٹم ہے یہ سالانہ ہوتا ہے, مطلب یہ کہ کبھی کم کبھی زیادہ. تو ظاہری بات ہے لوگ اب ڈر چکے ہیں, لوگ اپنی فیوچر پلاننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں, اور اپنی جو کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ پرچیزنگ پہ نہیں افورڈ کر رہے ہیں وہ رینٹ پہ کر رہے ہیں, مطلب اس طرح سے لوگ نا مینیج کر رہے ہیں, مینیج کرنے کی کوشش کریں. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر اور بھی ہے کہ لائک آپ 20 کروڑ 25 کروڑ یا 30 کروڑ کا آپ گھر خرید رہے ہیں ایچ جیسی جگہوں پہ, جو مطلب ہم نے اوور آل صورتحال دیکھی, اور اس اتنی مہنگی پراپرٹی خریدنے کے بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے گراؤنڈ پہ جو ہے وہ پورا پانی سے بھرا ہوا ہے. آپ کہہ لیں کہ آفس گئے ہیں تو آپ رات میں گھر نہیں پہنچ سکتے. تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ ان ساری چیزوں نے لوگوں کو جو ہے وہ بڑا بری طرح سے جو ہے وہ افیکٹ, اسی وجہ سے لوگ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. اور اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر اس ٹائم یہ بھی ہے کہ ان ساری جگہوں کو جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ اگر 4 فیٹ یا 3 فیٹ تک پانی تھا تو اب وہ پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے ان روڈز کا جو ہے نا ستیہ ناش ہو گیا, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. وہ سڑکیں جو ہیں وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. اس میں سب سے بڑی بات بھی یہ بھی ہے نا کہ جو پانی کھڑا ہوا ہے, لوگوں کے جو ٹینکس ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ زیر زمین ہے, اور ان ٹینکس میں آپ کا گٹرز کا پانی گیا ہے, وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے, یوز کرنے کے قابل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے پانی کی وجہ سے بجلی کا نظام سارا درہم برہم ہے, آپ کے ٹیلی فون کا نظام درہم برہم ہے, گیس کا نظام درہم برہم ہے. آپ مطلب کٹ آف ہو گئے ہیں, لائک آپ کسی جزیرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کوئی بھی ایکسیس نہیں ہے. کھانے پینے سے لوگ تنگ تھے, جب گھر میں گیس نہیں آئے گا تو پکے گا کیا, پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا تو لوگ پیئیں گے کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ امپیکٹ کریں گی. اسی کو آلٹرنیٹلی دیکھیں تو بحریہ ٹاؤن کراچی میں آپ کسی بھی ایک بھی جگہ پہ ایسی کوئی سنگل ایگزامپل بھی نہیں دیکھ سکتے جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور ان کو کوئی بھی ڈسٹربنس ہوئی ہو اس پورے نظام کے دوران. ایون جو پانی بارشوں کا تھا اس کو بجائے زحمت کے رحمت کے طور پہ لیا گیا ہے اور اس پانی کو یوٹیلائز کیا گیا ہے. ان کو چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کے ان کو سٹور کیا گیا ہے, اس پانی کو گرینری کے لیے یوز کیا گیا ہے, کنسٹرکشن کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مطلب فیوچر پلاننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اتنی اعلیٰ قسم کے نظام کے طور پہ بنائی گئی ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں. اور یہ ساری چیزیں رئیس بھائی اب دیکھیں آپ جیسے کہا کہ 20 کروڑ کا ایک بنگلہ ہے بندے کا, جس بندہ 20 کروڑ کے گھر میں رہ رہا ہے, اب اس کو ایک ہفتہ پورا وہ گھر نہیں داخل ہو سکتا, وہ گھر میں سکون سے بیٹھ نہیں سکتا, اس کا ظاہر ہے اس کا فرنیچر تباہ ہو گیا, اس کا کھانے پینے کی اشیاء درہم برہم ہو گئی, گاڑیاں مہنگی گاڑیاں پانی میں ڈوب کے بہہ گئیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کی اوپر جو امپیکٹ کرتی ہیں, اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بحریے کی طرف موو ہو رہے ہیں. جو لوگ پرچیزنگ پہ افورڈ نہیں کر رہے ہیں وہ رینٹ کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. بالکل جیسے آپ نے مطلب مینشن کیا اس میں کہ اوور آل انفراسٹرکچر کے حوالے سے یا مینجمنٹ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ایک آدھ کوئی پرابلم بحریہ میں بھی رپورٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کو بہت اچھے سے کور کیا گیا ہے. بالکل ریسنٹلی جو اس کو چھوڑ نہیں دیا گیا. جی ریسنٹلی مطلب آپ اگر دیکھیں تو وہاں پہ پراپر طریقے سے انہوں نے ایک سسٹم بنایا, ڈرینیج سسٹم بنایا, بہت بڑا نالا بنایا, جس میں یہ کہ فیوچر میں یہ دوبارہ پرابلم فیس نہ کرنی پڑے, اور اس کو انہوں نے امیڈیٹلی لیا ہے. مطلب سب کاموں سے پہلے اس کو کیا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ دوبارہ بارشیں ہوتی ہیں تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے. تو انہوں نے آٹومیٹکلی پہلے سے ہی چیزوں کو مینیج کر لیا ہے تاکہ فیوچر میں اس چیز سے بچا جا سکے. ایگزیکٹلی. اب اگر اوور آل ہم دیکھیں مطلب ان لاسٹ 2 months میں اور 1 month میں تقریباً اپروکسیمیٹلی آپ کے خیال میں کتنی فیملیز موو ہوئی ہیں یا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پوزیشن کے لیے اپلائی کیا کہ ہم نے اپنی پراپرٹی جو بحریہ میں ہم نے خریدی ہوئی ہے ہم نے ان میں شفٹ ہونا ہے؟ ایک راؤنڈ فگر کی ہم بات کریں 2000 سے 2500 کے قریب لوگ جو ہیں جنہوں نے پوزیشن ان 2 سے 3 مہینوں میں ان بارشوں کے دوران میں اپلائی کیا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شفٹنگ کے لیے اپلائی کیا, لائک کہ ہم شفٹ ہونا چاہتے ہیں, ہمیں ایز سون ایز پاسبل ہماری پراپرٹیز ہینڈ اوور کی جائیں تاکہ ہم شفٹ ہوں. تو ڈیفینیٹلی اس میں مہینے 1.5 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے پوزیشن کا, آپ سمجھتے ہیں. تو اس پروسیس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک فگر ہے کہ مطلب 2 سے 3 مہینے میں 2500 فیملیز جو موو ہو کے یہاں پہ آ رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک سال میں یہ پرسنٹیج بڑھے گی, ود ٹائم انکریز ہوگی نہ کہ ڈیکریز ہوگی. تو اس سے ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ مارکیٹ چلتی ہے تو آٹومیٹکلی ڈیمانڈ انکریز ہوگی. بالکل بالکل. اور آپ کہہ لیں کہ یہی مین وجہ ہے کہ اس ٹائم جو بحریہ کے آگے والے پریسنٹس ہیں جیسے پریسنٹ 27 ہے اس میں فیملیز موو ہو چکی ہیں, 31 میں ہو چکی ہیں. تو بیسیکلی اوور آل آپ کہہ لیں کہ یہ 35 گڈ سائن ہے. تو جیسے منیر بھائی نے ڈسکس کیا سیویج سسٹم کے حوالے سے اور ڈرینیج سسٹم جنہوں نے ویسے بنایا ہے,
اکثر مطلب جو دوست یا ہمارے کلائنٹس آتے ہیں وہ میپ کو بھی دیکھ کے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اسکائی بلو لائنس ہیں یہ کس چیز کی ہیں میپ میں. تو ڈیفینیٹلی یہ جو لائنز ہیں یہ بیسیکلی آپ کے برساتی نالے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. ہم نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ سیم سسٹم امریکہ کی کچھ اسٹیٹس میں ہے کیونکہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, طوفان آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ فیوچر پلاننگ کو بالکل بالکل اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ اس سارے سسٹم کو جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں. اور بحریہ نے بھی اس طرح کا کچھ سسٹم جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں بہت حد تک کامیاب ہے بحریہ اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے. اور باقی اوور آل اگر ہم آنے والے فیوچر کو یا آنے والے ڈیز کو دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو گیس رسوئی گیس کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہیں, لیز کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں, سارے پازیٹیو سائن ہیں اور اس سے ڈیفینیٹلی پراپرٹی انکریز ہوگی. اور ایسا ہی جیسا کہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور مطلب جو لوگ اس بات کو سیریسلی لے رہے ہیں وہ اس وقت موو کر رہے ہیں کراچی سے بحریہ کی طرف. تو مطلب یہ ہمارا ویور سے ایک سجیشن ہے, اگر آپ کی پراپرٹی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو, اگر آپ کی پلاٹ کی صورت میں را مٹیریل میں صورت میں ہے تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی پوزیشن لیں, اس کے اوپر کنسٹرکشن کروائیں اور رہنے کا سوچیں. اگر آپ کوئی چیز پرچیز کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں. آپ ہم سے اس حوالے سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں, آپ ہمارے سے سجیشنز لے سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی بجٹ کے ایشوز آ رہے ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم ہمارے گیون نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے وہاں پہ مطلب یہ کہ ہر چیز پراپر ڈیٹیل کے ساتھ مینشن ہے. اگر پھر بھی ہمارے ساتھ کال کے اوپر کوئی چیز آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو ہمارے اوپر نمبر مینشنز ہیں, آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. اس وقت پرائسز اگین ریزنیبل ہیں. پرچیزنگ کے حوالے سے ہائیلی ریکمنڈیشن ہے کہ اگر آپ بڑا پلاٹ نہیں تو ایک آدھا چھوٹا پلاٹ لے کے بھی یہاں پہ چھوڑ دیں, کیونکہ آنے والے ٹائم میں جب یہ چیزیں امپروو ہو جائیں گی, اپنی پراپرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریک کے اوپر آ جائیں گی تو یہاں پہ پرچیز کرنا امپاسبل ہو جائے گا. تو باقی مزید انفارمیشن گائیڈ لائن کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو واچ کریں. انشاءاللہ ملتے رہیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم دوستو, ہمارے UPN کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو دبائیے اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک, شیئر اور کمنٹ کیجیے تاکہ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے. شکریہ.